اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ان کی تلخیص کرنے کے لیے۔ مولانا نے اس کتاب کے اندر 4 جو بنیادی اصطلاحیں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں ان کی کچھ تشریح کی ہے۔ مقدمے میں مولانا لکھتے ہیں الہ، رب، دین اور عبادت، یہ 4 لفظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب و الہ ہے اور اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے نہ رب، اور نہ الوہیت اور ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہے، لہذا اسی کو اپنا الہ اور رب تسلیم کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی الہیت اور ربوبیت سے انکار کر دو، اس کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو اور ہر دوسرے دین کو رد کر دو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان 4 اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے، اور اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ الہ اور رب کا مطلب کیا ہے، عبادت کی کیا تعریف ہے اور دین کسے کہتے ہیں، تو دراصل اس کے لیے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا۔ وہ نہ توحید کو جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکے گا اور نہ دین ہی اللہ کے لیے خالص کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم غیر واضح اور نامکمل ہو تو اس کے لیے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہوگی، اور قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل رہ جائیں گے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا، اس کے باوجود بہت سے ارباب من دون اللہ اس کے رب بنے رہیں گے۔ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور پھر بھی بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ وہ پورے زور کے ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے دین میں ہوں، اور اگر کسی دین کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود بہت سے دینوں کا قلاوہ اس کی گردن میں پڑا رہے گا۔ اس کی زبان سے غیر اللہ کے لیے الہ اور رب کے الفاظ کبھی نہ نکلیں گے، مگر یہ الفاظ جن معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے اس کے بہت سے الہ اور رب ہوں گے، اور اس بیچارے کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں واقعی اللہ کے سوا دوسرے ارباب و الہ بنا رکھے ہیں۔ اس کے سامنے اگر آپ کہہ دیں کہ تو دوسروں کی عبادت کر رہا ہے، دین میں شرکت کا مرتکب ہو رہا ہے، تو وہ پتھر مارنے اور منہ نوچنے کو دوڑے گا، مگر عبادت اور دین کی جو حقیقت ہے اس کے لحاظ سے واقعی وہ دوسروں کا عابد اور دوسروں کے دین میں داخل ہوگا، اور نہ جانے گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ حقیقت میں دوسروں کی عبادت ہے، اور یہ حالت جس میں مبتلا ہوں یہ حقیقت میں غیر اللہ کا دین ہے۔ وہاں لکھتے ہیں کہ شروع میں تو لوگوں کو ان اصطلاحات کی پوری سمجھ تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ٹیم تھی، صحابہ کی اور تابعین کی، تابعین کی، لیکن وقت کے ساتھ ان اصطلاحوں کے معنی جو ہیں وہ بالکل محدود ہو کر رہ گئے۔ اب الہ کے معاملے میں مولانا کہتے ہیں کہ الہ کا لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے الف لام ہا۔ معلوم ہوا کہ معبود کے لیے الہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ حاجت روائی، پناہ دہندگی، سکون بخشی، بالاتری و بالادستی، ان اختیارات اور طاقتوں کا مالک ہونا جن کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ معبود قاضی الحاجات ہے اور پناہ دہندہ ہو سکتا ہے، اس کی شخصیت کا پراسرار ہونا یا منظر عام پر نہ ہونا، انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا، یہ الہ کے وہ معنی جو معبود کے لیے آتے ہیں۔ اہل جاہلیت کے جو تصورات تھے الہ کے حوالے سے اس کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت جنہیں الہ کہتے تھے ان کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے پشتی بان ہیں، مشکلات اور مصائب میں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی حمایت میں وہ خوف و نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مولانا یہاں حوالے دیتے ہیں کچھ، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں یا ان کی حمایت میں آ کر وہ محفوظ رہیں، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی وہ الہ ان کی مدد کریں گے، اور اللہ کے بجائے جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے
کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، الہکم الہ واحد۔ پھر اگلی آیت سورہ قصص کی مولانا یہاں کوٹ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ پکارو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ان آیات سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ اہل جاہلیت جنہیں الہ کہتے تھے انہیں مشکل کشائی و حاجت روائی کے لیے پکارتے یا بالفاظ دیگر ان سے دعا مانگتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان کے یہ الہ صرف جن یا فرشتے یا دیوتا ہی نہ تھے بلکہ وفات یافتہ انسان بھی تھے۔ تیسرے یہ کہ ان الہوں کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچنے پر قادر ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے حامی و کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اللہ ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اگلی آیت مولانا کوٹ کرتے ہیں سورہ یونس کی، وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر پہنچانے پر قادر ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے اور ان کے اوپر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے تھے جس کے لیے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا، اور دوسرے الہوں کے متعلق ان کا اصل عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوند اعلیٰ کی خدائی میں ان الہوں کا کچھ دخل و اثر ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے کام بن سکتے ہیں، ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ انہی خیالات کی بنا پر وہ اللہ کے ساتھ انہیں بھی الہ قرار دیتے تھے، لہٰذا ان کی اصطلاح کے مطابق کسی کو خدا کے ہاں سفارشی قرار دے کر اس سے مدد کی التجا کرنا اور اس کے آگے مراسم تعظیم و تکریم بجا لانا اور نظر و نیاز پیش کرنا اسے الہ بنانا ہے۔ اگلی آیت سورہ توبہ کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی رب ٹھہرایا۔ انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا؟ کیا تو اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ ان آیات میں الہ کا ایک اور مفہوم ملتا ہے جو پہلے مفہومات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں فوق الطبعی اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے جسے الہ بنایا گیا ہے، وہ یا تو کوئی انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس ہے، اور الہ اسے اس معنی میں نہیں بنایا گیا ہے کہ اس سے دعا مانگی جاتی ہے یا اس سے نفع و نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے اور اس سے پناہ ڈھونڈی جاتی ہے، بلکہ وہ الہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کیا گیا ہے، اس کے امر و نہی کی اطاعت کی گئی ہے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام مان لیا گیا ہے۔ یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ اسے بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے، کوئی اور اقتدار اس سے بالا تر نہیں ہے جس کی سند لینے جس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔ یہاں ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کی ہے مولانا نے، جس میں عدی بن حاتم جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ یہ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو خدا بنا لیا، ایسا تو ہم نے نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تمہارے یہ علماء اور مشائخ جس چیز کو حلال کر دیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کر دیں حرام مان لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا تو ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی الہ بنانا ہے ان مشائخ کو اور علماء کو اور مذہبی رہنماؤں کو، لہٰذا الہ کا جو مفہوم بھی تمہارے ذہن میں اس کے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرما روائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مانی جاتی ہو۔ اس کے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، کوئی اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے، کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کرا سکے۔ اگلی ٹرم جو مولانا اصطلاح جس کی وضاحت کرتے ہیں وہ رب کی ہے۔
رب کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں مولانا نے تشریح لکھی ہے کہ 5 معنی میں رب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا، پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا اور تربیت اور نشومات دینے والا۔ نمبر 2، کفیل، خبر گیراں، دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار۔ نمبر 3، وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ نمبر 4، سید المطاع، سردار ذی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت اور بالادستی تسلیم کی جائے اور جسے تصرف کے اختیارات ہوں۔ 5، مالک اور آقا۔ رب کے جو استعمالات ہیں اس پر مولانا نے کچھ آیات لکھی ہیں۔ اس نے کہا کہ پناہ بخدا وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ سورہ شعراء کی آیت آگے ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت تھی۔ اس میں مولانا لکھتے ہیں کہ تمہارے یہ معبود تو میرے دشمن ہیں بجز رب کائنات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی سے حاصل ہوئی ہے، پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم گھبرا کر رجوع کرتے ہو، مگر جب وہ تم پر سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ اس نعمت کی بخشش اور اس کی مشکل کشائی میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وہ مغرب و مشرق کا رب ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل، اپنے سارے معاملات کا کفیل اور ذمہ دار بنا لے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ کہو کہ ہم دونوں فریقوں کو ہمارا رب جمع کرے گا۔ سورہ یوسف سے مولانا نے آگے ایک ترجمہ لکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق یوسف کا خیال تھا کہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلاوے میں ڈال دیا۔ ان آیات میں حضرت یوسف نے مصریوں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار فرعون مصر کو ان کا رب قرار دیا ہے، اس لیے کہ جب وہ اس کی مرکزیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ، اسے امر و نہی کا مالک تسلیم کرتے تھے تو وہی ان کا رب تھا۔ برعکس اس کے خود حضرت یوسف اپنا رب اللہ کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ فرعون کو نہیں صرف اللہ کو مقتدر اعلیٰ اور صاحب امر و نہی مانتے تھے۔ اب آگے مولانا نے قوم نوح کے معاملات لکھے ہیں کہ ان کا بھی یہی رویہ تھا، یعنی جو پہلی اور دوسری جو تعریفیں ہیں رب کی، ان معنوں میں تو یہ سب اللہ کو رب مانتے تھے، یعنی پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا، تربیت و نشوہ دینے والا۔ نمبر 2، کفیل، خبر گیراں، دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ۔ لیکن باقی جو 3 ٹائٹلز تھے رب کی تعریف میں، یہ ان میں اپنے زمانے کے جو حکمراں ہوتے تھے انہیں رب بنا لیتے تھے، اپنے زمانے کے علماء کو رب بنا لیتے تھے، اپنے زمانے کے مشائخ کو رب بنا لیتے تھے۔ یہ جو باقی 3 چیزیں جن میں ساری امتیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور بنی اسرائیل تک وہ تمام امتیں اس میں فیل ہوئیں کہ اللہ ان کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھے اور اسے وہ اپنا سردار ذی اقتدار مانے، جس کے حکم کے آگے وہ سب سرنڈر کریں، جس کی فوقیت اور بالادستی کو وہ سب تسلیم کریں، جسے تصرف کے اختیارات دیں اور اسے اپنا مالک اور آقا مانیں۔ ان معنی میں ساری قومیں بشمول مشرکین مکہ وہ فیل ہوئے اس تصور کے ساتھ۔ اس گفتگو سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جھگڑا اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر نہ تھا، بلکہ اس بات پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کسے تسلیم کرتے ہیں۔ نمرود اول تو اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو اللہ کی ہستی کو مانتی تھی۔ دوسرے، جب تک وہ بالکل ہی پاگل نہ ہو جاتا، وہ ایسی صریح احمقانہ بات کبھی نہ کہہ سکتا تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو گردش دینے والا وہ خود ہے۔ پس دراصل اس کا دعویٰ یہ نہ تھا کہ میں اللہ ہوں یا رب السماوات والارض ہوں، بلکہ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ میں اس مملکت کا رب ہوں جس کی رعیت کا ایک فرد ابراہیم ہے، اور یہ رب ہونے کا دعویٰ بھی اسے ربوبیت کے پہلے اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے نہ تھا، کیونکہ اس اعتبار سے تو وہ خود چاند، سورج، سیاروں کی ربوبیت کا قائل تھا،
البتہ وہ تیسرے، چوتھے اور پانچویں مفہوم کے اعتبار سے اپنی مملکت کا رب بنتا تھا، یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں، اس کے سارے باشندے میرے بندے ہیں، میرا مرکزی اقتدار ان کی اجتماع کی بنیاد ہے اور میرا فرمان ان کے لیے قانون ہے۔ بالکل یہی معاملہ فرعون کا تھا۔ اس کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں فرعون کا اصلی دعویٰ فوق الفطری خدائی کا نہیں بلکہ سیاسی خدائی کا تھا۔ وہ ربوبیت کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں معنی کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سرزمین مصر اور اس کے باشندوں کا رب اعلیٰ ہوں، اوور لارڈ۔ اس ملک، اس کے تمام وسائل اور ذرائع کا مالک میں ہوں۔ یہاں کی حاکمیت مطلقہ کا حق مجھے کو پہنچتا ہے۔ یہاں کے تمدن و اجتماع کی اساس میری ہی مرکزی شخصیت ہے۔ یہاں قانون میرے سوا کسی اور کا نہ چلے گا۔ قرآن کے الفاظ میں اس کے دعویٰ کیا تھا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی کہ اے قوم، کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں اور یہ نہریں میرے ماتحت نہیں چل رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے مولانا نے بات لکھی ہے کہ جس میں سورہ المائدہ کی ایک آیت کا حوالہ ہے، کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان قوموں کے فاسد خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہیں، جنہوں نے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کیا اور خود بھی راہ راست سے بھٹک گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی قوموں کی گمراہی بھی اصلاً اسی نوعیت کی ہے جس میں ان سے پہلے کی قومیں ابتدا سے مبتلا ہوتی چلی آئی تھیں۔ نیز سے یہی پتہ چل گیا کہ یہ گمراہی ان کے اندر غلو فی الدین کے راستے سے آئی۔ اب دیکھیے کہ اس اجمال کی تفصیل قرآن کس طرح کرتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کفر کیا ان عیسائیوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک الہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہے ہی نہیں۔ اور جب اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میری کیا مجال تھی کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ ان آیات کی روح سے اہل کتاب کی پہلی گمراہی یہ تھی کہ جو بزرگ ہستیاں، انبیاء، اولیاء اور ملائکہ وغیرہ دینی حیثیت سے قدر و منزلت کے مستحق تھیں، انہوں نے ان کے حقیقی مرتبے سے بڑھا کر خدائی کے مرتبے پہ پہنچا دیا اور کاروبار خداوندی میں انہیں دخیل و شریک ٹھہرایا، ان کی پرستش کی، ان سے دعائیں مانگی، انہیں فوق الفطری ربوبیت اور الوہیت میں حصے دار سمجھا اور یہ گمان کیا کہ وہ بخشش و مددگاری اور نگہبانی کے اختیارات رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی دوسری گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو بھی اپنا رب بنا لیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ یعنی نظام دینی میں جن لوگوں کی حیثیت صرف یہ تھی کہ خدا کی شریعت کے احکام بتائیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اخلاق کی اصلاح کریں، انہیں رفتہ رفتہ یہ حیثیت دے دی کہ با اختیار خود جس چیز کو چاہیں حرام اور جسے چاہیں حلال ٹھہرا دیں، اور کتاب الہی کی سند کے بغیر جو حکم چاہیں دیں، جس چیز سے چاہیں منع کر دیں، جو سنت چاہیں جاری کریں۔ اس طرح یہ لوگ انہی دو عظیم الشان بنیادی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے جس میں قوم نوح اور بعد کی قومیں تھیں۔ ان تصریحات کے بعد اب یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں ان کی وہ اصل گمراہی کیا تھی جس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور کتاب نازل کی۔ اس سوال کی تحقیق کے لیے جب ہم قرآن میں نظر کرتے ہیں تو ان کے عقائد و اعمال میں بھی ہمیں انہی دو بنیادی گمراہیوں کا سراغ ملتا ہے جو قدیم سے تمام گمراہ قوموں میں پائی جاتی رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف فوق الطبعی ربوبیت و الہیت میں وہ اللہ کے سوا دوسروں الہوں اور ارباب کو شریک ٹھہراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر جو حکومت کار فرما ہے اس کے اختیارات و اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان اور اجرام فلکی وغیرہ بھی دخل رکھتے ہیں۔
اسی بنا پر دعا اور استعانت اور مراسم عبودیت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ ان بناوٹی خداؤں کی طرف بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے باب میں ان کا ذہن اس تصور سے بالکل خالی تھا کہ اللہ اس معنی میں بھی رب ہے، اس معنی میں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں، اپنے سرداروں اور اپنے خاندان کے بزرگوں کو رب بنائے ہوئے تھے، انہی سے اپنی زندگی کے قوانین لیتے تھے۔ قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت اور سلطانی سوورنٹی کا ہم معنی قرار دیتا ہے۔ رب کا یہ تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کائنات کا سلطان مطلق ہے اور لا شریک مالک اور حاکم ہے۔ اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور تمہارا جہان کا پروردگار، مربی اور حاجت روا ہے۔ اسی حیثیت سے اس کی وفاداری وہ قدرتی بنیاد ہے جس پر ہماری اجتماعی زندگی کی عمارت صحیح طور پر قائم ہوتی ہے، اور اسی کی مرکزی حیثیت سے وابستگی تمام متفرق افراد اور گروہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اسی حیثیت سے وہ ہماری اور تمام مخلوقات کی بندگی، اطاعت اور پرستش کا مستحق ہے۔ اسی حیثیت سے وہ ہمارا ہر چیز کا مالک، آقا اور فرما روا ہے۔ اہل عرب اور دنیا کے تمام جاہل لوگ ہر زمانے میں اس غلطی میں مبتلا تھے اور اب تک ہیں کہ ربوبیت کے اس جامع تصور کو انہوں نے 5 مختلف الانواع ربوبیتوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے قیاس و گمان سے یہ رائے قائم کی کہ مختلف قسم کی ربوبیتیں مختلف ہستیوں سے متعلق ہو سکتی ہیں اور متعلق ہیں۔ قرآن اپنے طاقتور استدلال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے اس مکمل مرکزی نظام میں اس بات کی مطلق گنجائش نہیں کہ اقتدار اعلیٰ جس کے ہاتھ میں ہے اس کے سوا ربوبیت کا کوئی کام کسی دوسری ہستی سے کسی درجے میں بھی متعلق ہو۔ اس نظام کی مرکزیت خود گواہ ہے کہ ہر طرح کی ربوبیت اسی خدا کے لیے مختص ہے جو اس نظام کو وجود میں لایا ہے۔ لہذا جو شخص اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ربوبیت کا کوئی جز کسی معنی میں بھی خدا کے سوا کسی اور سے متعلق سمجھتا ہے یا متعلق کرتا ہے، وہ دراصل حقیقت سے لڑتا ہے، صداقت سے منہ موڑتا ہے، حق کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور امر واقعی کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو خود نقصان اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ تیسری ٹرم یہاں مولانا نے جس وضاحت کی وہ ہے عبادت۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مادہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالادستی و برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی و خود مختاری سے دستبردار ہو جانا ہے، سرتابی و مزاحمت چھوڑ دینا، اس کے لیے رام ہو جانا ہے۔ یہی حقیقت بندگی و غلامی کی ہے۔ لہٰذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ بندگی و غلامی کا ہے۔ یہ پہلا تصور ہے عبادت کا۔ پھر چونکہ غلام کا اصلی کام اپنے آقا کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اس لیے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت، بندگی و غلامی اور پھر اس کی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ایک غلام اپنے آقا کی بندگی و اطاعت میں محض اپنے آپ کو سپرد ہی نہیں کر چکا ہو بلکہ اعتقاد اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو اور اس کی مہربانیوں پر شکر و احسان مندی کے جذبے سے بھی سرشار ہو تو وہ اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اعتراف نعمت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح سے مراسم بندگی بجا لاتا ہے۔ اسی کا نام پرستش ہے۔ تو 3 تصور آ گئے عبادت میں، بندگی و غلامی، اطاعت اور ٹوٹ کر اطاعت محبت کے ساتھ جس کا درجہ پرستش کا ہو۔ یہ تصور عبدیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے کہ جبکہ غلام کا محض سر ہی آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا رہے۔ عبادت کا جو استعمال قرآن میں ہوا اس کے متعلق مولانا نے کچھ آیات یہاں پر کوٹ کی ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت 45 سے لے کر 47 تک۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور صریح دلیل ماموریت کے ساتھ فرعون اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر وہ تکبر سے پیش آئے کیونکہ وہ بااقتدار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا
کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کا کہا مان لیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری عابد ہے؟ فرعون نے جب موسیٰ کو طعنہ دیا کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن سے پالا، تو موسیٰ نے کہا اور تیرا وہ احسان جس کا تو مجھے طعنہ دے رہا ہے یہی تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا۔ ان دونوں آیتوں میں عبادت سے مراد غلامی، اطاعت، فرمانبرداری۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے، یعنی ہماری غلام ہے، ہمارے فرمان کی تابع ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا، یعنی انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اوپر جتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں ان سب میں اللہ کے سوا دوسروں کی بات کا ذکر ہے۔ جہاں عبادت سے مراد غلامی، اطاعت، وہاں معبود یا تو شیطان ہے یا وہ باغی انسان ہیں جنہوں نے طاغوت بن کر خدا کے بندوں سے خدا کے بجائے اپنی بندگی اطاعت کرائی، یا وہ رہنما و پیشوا ہیں جنہوں نے کتاب اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنے خود ساختہ طریقوں پر لوگوں کو چلایا۔ اور جہاں عبادت سے مراد پرستش ہے وہاں معبود یا تو اولیاء اور انبیاء اور صلحاء ہیں جنہوں نے ان کی تعلیم و ہدایت کے خلاف معبود بنا لیا گیا، یا فرشتے اور جن ہیں جنہیں محض غلط فہمی کی بنیاد پر فوق الطبعی ربوبیت میں شریک سمجھ لیا گیا۔ یہ خیالی طاقتوں کی بت اور تماثیل ہیں جو محض شیطانی اغوا سے مرکز پرستش بن گئے۔ آخر میں ٹرم دین کی مولانا ایک تشریح کرتے ہیں کہ دین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر۔ کلام عرب میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ غلبہ، اقتدار، حکمرانی و فرما روائی، دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اس پر اپنی قوت قاہرہ سوورنٹی استعمال کرنا، اسے اپنا غلام اور تابع امر بنانا۔ نمبر 2، اطاعت، بندگی، خدمت، کسی کے لیے مسخر ہو جانا، کسی کے تحت امر ہونا، کسی کے غلبہ و قہر سے دب کر اس کے مقابلے میں ذلت قبول کر لینا۔ دین کا لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی پرانی جو لوگوں کا لٹریچر ہے اس میں۔ نمبر 3، شریعت، قانون، طریقہ، کیش و ملت، رسم و عادت، یہ نمبر 3 ہے۔ نمبر 4، اجر، عمل، بدلہ، مکانات، فیصلہ، محاسبہ۔ قرآن میں لفظ دین کا استعمال 4 معنوں میں: غلبہ و تسلط، کسی ذی اقتدار کی طرف سے، اطاعت، تعبد اور بندگی صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے، قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے، محاسبہ اور فیصلہ اور جزا و سزا۔ قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب 4 اجزاء سے ہوتی ہے: حاکمیت و اقتدار اعلیٰ۔ دین بمعنی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ۔ نمبر 2، حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت۔ نمبر 3، وہ نظام فکر و عمل جس کی حاکمیت کے زیر اثر بنے۔ نمبر 4، مکافات جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری و اطاعت کے صلے میں یا سرکشی و بغاوت کی پاداش میں دی جائے۔ قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق معنی اول و دوم پر کرتا ہے، کبھی معنی سوم پر اور کبھی معنی چہارم پر، اور کہیں الدین بول کر یہ پورا نظام اپنے 4 اجزاء سمیت مراد لیتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورتیں بنائی، جس نے پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق بہم پہنچایا، وہی اللہ تمہارا رب ہے اور بڑی برکتوں والا ہے، اور وہ رب العالمین ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں سر اطاعت جھکاؤں۔ کہو میں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تمہیں اختیار ہے اس کے سوا جس کی چاہو بندگی اختیار کرتے پھرو، اور جو لوگ طاغوت کی بندگی کرنے سے پرہیز کریں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کہو اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کچھ شک ہے، یعنی اگر تمہیں صاف معلوم نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے، تو لو سن لو، میں ان کی بندگی و عبادت نہیں کرتا جس کی بندگی و اطاعت تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو،
بلکہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اسی اللہ کے ماننے والے ہیں، اور یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تو یکسو ہو کر اسی دین پر اپنے آپ کو قائم کر دے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ سورہ یوسف میں ہے، حکمرانی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک صحیح دین ہے۔ دین ایک جامع اصطلاح، یہاں تک تو قرآن اس لفظ کو قریب انہی مفہومات میں استعمال کرتا ہے جن میں یہ اہل عرب کی بول چال میں مشتمل تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے، اسے ایک ایسا نظام زندگی مراد لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کر لے، اس کے حدود و ضوابط و قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرمانبرداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو، اور اس کی نافرمانی پر ذلت، خواری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے نظام پر حاوی ہو۔ موجودہ زمانے کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اب بھی اسے دین کے پورے معنوی حدود پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے۔ ان سب آیات میں دین سے پورا نظام زندگی اپنے تمام اعتقادی، نظری، اخلاقی و عملی پہلوؤں سمیت مراد ہے۔ پہلی دو آیتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح نظام زندگی صرف وہ ہے جو خود اللہ ہی کی اطاعت و بندگی اسلام پر مبنی ہو۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو، مالک کائنات کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے اور فطرتاً نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان جس کا مخلوق، مملوک اور پروردہ ہے اور جس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے، وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اس کے سوا کسی دوسرے اقتدار کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایات میں چلنے کا حق رکھتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی صحیح اور برحق نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کے مشن کی غایت یہ ہے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظام پر غالب کر کے رہے۔ چوتھی آیت میں دین اسلام کے پیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لڑو اور اس وقت تک دم نہ لو جب تک کہ فتنہ یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے جن کی بنیاد خدا سے بغاوت پر قائم ہے، اور پورا نظام اطاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ پانچویں آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے کہ جبکہ 23 سال کی مسلسل جدوجہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی، اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری، اخلاقی و تعلیمی، تمدنی، معاشرتی، معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا، اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا، تو آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر فخر نہ کرنے لگنا۔ نقص سے پاک، بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے، لہٰذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح و حمد و ثنا کرو، اس سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے میں خدمت، اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔